امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانا، چینی قوم کی ترقی اور عروج ایک ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ چین اور امریکہ کو تصادم کے بجائے تعاون کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ چینی صدر شی جن پنگ کا تقریب سے خطاب، دونوں ممالک تعاون سے فائدہ اور محض ذرائع سے نقصان اٹھائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور چین کے عوام کے درمیان تعلقات نہایت خاص اور دیرینہ ہیں۔ آج ہونے والی بات چیت انتہائی مثبت اور نتیجہ خیز رہی۔ امریکی بالادستی اور غنڈہ گردی کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا دو ٹوک پیغام۔ برکس وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی غیر قانونی جارحیت سے ایرانی قوم پہلے سے زیادہ متحد اور مضبوط ہو کر سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنی آزادی، خود مختاری اور قومی وقار کے دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے، ساتھ ہی سفارتکاری کے دروازے بھی کھلے رکھنا چاہتا ہے۔ اور کوکین کوئین گرفتار ہوتے ہی بیمار ہو گئی۔ منشیات کی ملکہ پنکی کو 4 بیماریوں کی شکایت پر میڈیکل کروا لیا گیا۔ اسپتال ذرائع کے مطابق گرفتار ملزمہ پنکی کو کڈنی میں تکلیف کی شکایت پر لایا گیا۔ ملزمہ کو سول اسپتال ریفر کر دیا گیا۔ آج میڈیکل معائنے میں پنکی کا ڈرگ ٹیسٹ نہیں کیا گیا۔ کیمبرج کے امتحانی پرچے مبینہ لیک ہونے پر ہلچل۔ وزارت داخلہ میں اعلیٰ سطح کی بیٹھک۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی ہدایت پر سیکریٹری داخلہ محمد خرم آغا کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ کیمبرج حکام، برٹش کاؤنسل اور NCCIA کی شرکت۔ او لیول میتھ کے پرچے لیک ہونے پر والدین کے تحفظات پر تفصیلی غور۔ ایک اور امتحانی پرچے کے مبینہ لیک پر بھی حکومت نے کیمبرج سے وضاحت طلب کر لی۔ کیمبرج حکام نے امتحانی نظام میں شفافیت اور سخت سیکیورٹی اقدامات کی یقین دہانی کروا دی۔ کوئی ملک یک طرفہ قوانین مسلط نہیں کر سکتا۔ 6 عرب ممالک کا اقوام متحدہ کو خط۔ آبنائے ہرمز پر ایران کی جانب سے لگائے گئے یک طرفہ قوانین واپس لینے کا مطالبہ۔ آبنائے ہرمز پر انتظامی دعووں سے دستبرداری، اسے غیر مشروط طور پر کھولنے اور نقصانات کے معاوضے سمیت 6 مطالبات کیے۔ خط بحرین، کویت، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور اردن کی جانب سے لکھا گیا۔ کیوبا ایندھن کی قلت سے اندھیرے میں ڈوب گیا۔ بدترین بلیک آؤٹ کے بعد پرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑے۔ امریکی ناکہ بندی سے ملک میں ڈیزل اور فیول آئل مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ کیوبا کے وزیر توانائی کا بیان۔ رواں برس جنوری میں امریکی صدر ٹرمپ نے کیوبا کو تیل بھیجنے والے ممالک پر تجارتی پابندیوں کی دھمکی دی تھی۔ 3 روزہ جنگ بندی ختم۔ روس نے یوکرین پر پھر بم برسا دیے۔ 800 ڈرون سے حملہ کر دیا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کے مطابق دارالحکومت کیف، پولینڈ کی سرحد کے قریب مغربی شہر لیوو اور بحر اسود کی بندرگاہ سمیت دیگر علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ روس نے یوکرین کی سرحد کے قریب مغربی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ زیلنسکی کا کہنا ہے کہ ہمارے فوجی یوکرین کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن روس کا واضح مقصد فضائی دفاعی نظام پر بوجھ ڈالنا ہے۔ سندھ کے مختلف اضلاع آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ لاڑکانہ میں پارہ 46، جیکب آباد میں 45 ڈگری کو چھو گیا۔ سکھر 43، حیدرآباد میں درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی کا موسم بھی گرم اور مرطوب، پارہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ لاہور میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ پاک زمبابوے دوسرا ویمن T20 آج کراچی میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ قومی ٹیم کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ برفانی بلبل، میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا ہے۔ کیا رشتہ جنت سے آیا ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرے ہم عمر تو سب اللہ کو پیارے ہو چکے۔ ایک ایسا بھی ہے جو تمہیں پیارا ہونے والا ہے۔ میرے پیارے اللہ میاں بتلانا ضروری ہے، اس کی عمر کیوں لمبی ہے، میری کیوں ادھوری ہے۔ اور مشہور کردار انکل سرگم کے خالق فاروق قیصر کو بچھڑے 5 برس بیت گئے۔ نامور فنکار اور ہدایتکار فاروق قیصر بچوں کے پروگرام کلیاں کے ذریعے معاشرتی مسائل اجاگر کر رہے تھے۔ افسانوی کردار انکل سرگم نے فاروق قیصر کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ انہیں ان کی خدمات پر تمغہ امتیاز اور تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔